ہمیں ان دنوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کی جو راتیں ہیں، کیونکہ اب وہ مسئلہ میں نے عرض کیا، راتوں کے متعلق کسی نے سوال کیا کہ رمضان کی راتیں، اخیر عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں یا ذی الحجہ کی راتیں زیادہ افضل ہیں؟ تو شارحین حدیث نے کہا کہ رمضان کی راتیں زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں شب قدر ہے، اس میں شب قدر ہے، اس لیے وہ رات افضل ہے، اور اس میں یوم عرفہ ہے، اس لیے یہ دن افضل ہے۔ اور یوم عرفہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب ارشاد ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت گرمی بہت شدت کی ہے، تو اگر ہم ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ عرفہ ہمارے اعتبار سے جمعے کے دن پڑے گا، ہمارے یہاں کے اعتبار سے آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کو یوم عرفہ پڑے گا۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 1 سال جو اس کا گزر چکا ہے اس سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور 1 سال جو آنے والے ہیں اس سال کے گناہ معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کس بنیاد پر؟ صرف ایک روزہ رکھنے کی بنیاد پر، اور وہ روزہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا اگر روزہ رکھا جائے گا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر ہم 7 روزے 8 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم 1 روزہ، گرمی کی وجہ سے 1 روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور اس کا پورے معاشرے میں اہتمام ہونا چاہیے۔ مرد بھی روزہ ہوں، خواتین بھی روزہ ہوں، بچے بھی ہمارے روزہ ہوں، کہ یوم عرفہ ہے، سب سے مبارک دن، سب سے بابرکت دن جو ہے وہ آج کا دن ہے، عرفہ کا دن، اس لیے اس کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں پھر